رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسے کام ہیں، نیکی اور احسان کے کام، جنہیں انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ ان کاموں کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیکی کے کاموں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کی رغبت، شوق اور حرص عطا فرمائے اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا کام ہے روزہ۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے 1901 اور مسلم کی روایت کا نمبر ہے 1781۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسرا کام ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے مال سے محروم لوگوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا کھلانا، اناج فراہم کرنا، لباس پہنانا، ان کی دوا کا انتظام کرنا، قرض داروں کا بوجھ اتارنا، بے سہاروں کا سہارا بننا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مال دینے میں سخی تھے، اور سب وقتوں سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ سے ملتے تو آخر مہینے تک آپ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، اس وقت آپ مال کے دینے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 3220، مسلم کی روایت 6009 نمبر پر۔ لہذا رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں یہ اہتمام کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نیکی کا کام ہے رات کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری 10 راتوں میں اپنے گھرانے کے دیگر افراد کو بھی جگاتے تھے۔ مسلم کی 2787 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری کی 2009 نمبر اور مسلم کی 1779 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین بھی راتوں کے قیام کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ہر دور کے نیک افراد اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چوتھا اہم کام تلاوت قرآن مجید ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا، اللہ رات بھر اس کو میں نے آرام سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرمائیے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرمائیے۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 984 اور مسند احمد کی روایت والیوم 2 پیج 184 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرنا، صحابہ کرام اور تابعین کا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مثال ہے کہ رمضان المبارک میں کرنے والے اہم کاموں میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں رات کے قیام میں تلاوت کرنا، بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ اور تدبر پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے۔ ترمذی کی 3297 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے، رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حضرت جبریل دورہ قرآن کروانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کوئی چاہے ہر برس دورہ قرآن کر چکا ہو، رمضان میں اسے دورہ قرآن ضرور کرنا چاہیے۔
تلاوت قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عام دنوں میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، کچھ 7 دن میں، کچھ 10 دنوں میں، فضیلت والے مہینے میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رات اور دن کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا ساتھی بنائے، اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ 5واں نیکی کا کام ہے روزے افطار کروانا۔ رمضان المبارک کے فضیلت والے کاموں میں سے ایک کام روزے افطار کروانا۔ زید بن خالد جوہنی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزے دار کا روزہ کھلوائے یا مجاہد کو جہاد کے لیے تیاری کروائے، ان کے لیے روزے دار کے اور مجاہد کے برابر اجر ہوگا۔ شعب الایمان کی روایت ہے 3953۔ چھٹی چیز ہے اعتکاف۔ رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان کی بھرپور توجہ اسی جانب رہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ رمضان کے آخری 10 دن رات مسجد کے ایک حصے میں گزارتے تھے، عام معمولات اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ کا معمول رہا۔ آپ نے اس کی اتنی پابندی کی کہ ایک بار آپ رمضان میں نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ بخاری کی 2041 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اعتکاف مجموعہ عبادات ہے جس میں انسان اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ سارے ہی کام عبادت ہیں۔ 7واں نیکی کا کام رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ اس عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مسلم کی روایت 2785 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی ریاضت نہیں کرتے تھے۔ مسلم کی 2788 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور 8واں کام ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات میں زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2205 نمبر پر روایت ہمیں ملتی، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اس کی خیر و برکت سے محروم نہ رہیں۔ اور لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا ورد کروں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی کی 3513 نمبر روایت ہے، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور 9واں کام ہے عمرہ کرنا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا فضیلت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ بخاری کی 1863، نسائی کی 2112 اور ابن ماجہ کی 2993 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلم کی روایت 3289 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 10واں اہم کام ہے کثرت سے دعائیں کرنا۔ قرآن حکیم میں رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے مسائل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ترغیب دلائی ہے۔
البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس مہینے میں خوب دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حق میں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ مسلم کی 6229 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور بد دعائیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مسلم کی 7515 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے 15 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے